منظر اسی عائلی عدالت کا تھا۔ ملزموں کے کٹہرے میں عبدالرؤف کھڑا بڑی کینہ پرور نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ جج نے مجھے ہدایت کی تھی کہ میں اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دلائل دوں۔ میرا دعویٰ تھا کہ عبدالرؤف ابھی محض 5 سال کا ہوا تھا۔ گواہوں کے کٹہرے میں کھڑے محمد شریف ولد کریم بخش نے پرزور تصدیق کی تھی کہ وہ گزشتہ 8 سال سے ملزم عبدالرؤف کو جانتا تھا۔ جج نے آج کی کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے کہا، بیگ صاحب پلیز پروسیڈ۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر ملزم عبدالرؤف کے پاس آ گیا، پھر اپنی فائل میں سے ایک 5-7 سائز کا فوٹو نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا، عبدالرؤف صاحب اسے پہچانتے ہیں آپ؟ اسے جیسے بجلی کا جھٹکا لگا، فوٹو کو دیکھتے اچھل پڑا۔ جج بغور اس کے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ میں نے اپنا سوال دہرایا۔ وہ گھگھیائے ہوئے لہجے میں بولا، جی ہاں یہ میرے والد کی تصویر ہے، مگر آپ کو یہ کہاں سے ملی؟ میں اس کے سوال کو نظر انداز کر کے جج کی سمت بڑھ گیا، پھر مذکورہ فوٹو اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، جناب عالی یہ فوٹو ملزم عبدالرؤف کے والد صاحب تصدق حسین کا ہے، آپ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ جج نے ایک نظر فوٹو پر ڈال کر اسے اپنے سامنے رکھ دیا۔ میں عبدالرؤف کی طرف بڑھا اور اپنے فائل سے ایک دوسرا فوٹو نکال کر اسے دکھاتے ہوئے پوچھا، انہیں بھی غالباً آپ ضرور پہچانتے ہوں گے۔ اس تصویر کو دیکھتے اس کے چہرے پر زردی چھا گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ اب گرا کہ تب گرا، مگر وہ خاصا سخت جان ثابت ہوا اور کٹہرے کا سہارا لے کر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے فوٹو لے کر جج کی خدمت میں پیش کیا، پھر کہا، یور آنر یہ گروپ فوٹو ہے جو کسی شادی کے موقع پر بنایا گیا ہے، کیونکہ اس میں نظر آنے والے 4 افراد میں سے دولہا اور دلہن ہیں۔ ان کے لباس اس بات کی گواہی دے رہے ہیں۔ میں نے دانستہ ایک لمحے کا توقع کیا، پھر رک کر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، جناب علی دلہا اور دلہن بیچ میں کھڑے ہیں، دلہا کی بائیں طرف ایک اور صاحب نظر آ رہے ہیں، اسی طرح دلہن کے بائیں جانب ایک نوجوان لڑکی کھڑی ہے۔ وکیل صفائی کی اکتاہٹ امیز نظروں میں اب دلچسپی کا عنصر نمایاں ہو رہا تھا۔ جج پوری توجہ سے میرے دلائل سن رہا تھا اور عبدالرؤف کی حالت ہر گزرنے لمحے کے ساتھ غیر سے غیر تر ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے کہا، جناب عالی تصویر میں نظر آنے والے دولہا اور دلہن ملزم کے بھائی اور بھابھی جانی عبدالرؤف کے بڑے بھائی شفقت حسین اور ان کی اہلیہ نائلہ بیگم ہے۔ یہ شادی 6 سال قبل لانڈی میں انجام پائی تھی۔ عبدالرؤف کی بھاوت کے ساتھ نوجوان لڑکی عبدالرؤف اور شفقت حسین کی اکلوتی چھوٹی بہن ناہید ہے، اور افسوس کہ اب یہ تینوں مرحوم ہو چکے ہیں۔ یہ چوتھا شخص کون ہے؟ جج نے مجھ سے پوچھا۔ یہ جو دولہا کے ساتھ لگا کھڑا ہے، سمجھ لے یہ بھی مر چکا ہے اور زندہ بھی ہے۔ بیگ صاحب اپنی بات کی وضاحت کریں۔ جج نے میرے دلائل میں خصوصی دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، جناب عالی آپ جس شخص کی بابت مجھ سے دریافت کر رہے ہیں اس کا نام فرید حسین تھا، مگر یہ کئی سال پہلے کی بات ہے۔ گزشتہ 5 سال سے وہ عبدالرؤف ہے، یہی عبدالرؤف جو آپ کے سامنے کٹہرے میں کھڑا ہے۔ عدالت کے کمرے میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ اس سناٹے کو چند لمحات کے بعد میری گونجدار آواز نے توڑا۔ سب لوگ عبدالرؤف کی طرف سے نظریں ہٹا کر میری جانب متوجہ ہو گئے۔ میں نے سنسنی خیز انکشافات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جناب عالی ملزم عبدالرؤف سابق فرید حسین کی ریپوٹیشن شروع ہی سے اچھی نہیں رہی تھی۔ سن بلوغت کو پہنچنے کے بعد اس کا اس بازار میں بھی آنا جانا رہا اور پیشہ ور عورتوں سے اس کے تعلقات کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی۔ جناب عالی مجھے اعتراض ہے، وکیل صفائی نے اپنا فرض نبھاتے ہوئے کہا، فاضل وکیل میرے موکل کی کردار کشی کر رہے ہیں، انہیں ایسی لغو باتوں سے منع کیا جائے۔ میں نے کہا، جناب عالی میں فاضل عدالت کا قیمتی وقت برباد کرنے کی جسارت کیوں کر سکتا ہوں؟ نہ ہی میں مدعا علیہ کی کردار کشی کا کوئی ارادہ رکھتا ہوں۔ میں تو معزز عدالت کے سامنے حقائق کی نقاب کشائی کر رہا ہوں۔ جج نے فاضل وکیل کے اعتراض کو رد کرتے مجھے بیان جاری رکھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے کہا، یور آنر فرید حسین میرا مطلب ہے عبدالرؤف نے ایک رات اپنی شیطانی خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ راستہ اپنایا جس کے بارے میں سوچنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے کٹہرے میں کھڑے ملزم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس سیاہ بخت نے اپنی بھابھی پر مجرمانہ حملہ کیا اور اس کی عصمت دری کی کوشش کی۔ شور آنر پلیز نوٹ اٹ، بھابھی جیسا مقدر رشتہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھابھی ماں کے برابر ہوتی ہے، اس خبیث شخص نے اس محترم رشتے کو پامال کرنے کی کوشش کی۔ نائلہ کی چیخو پکار سن کر گھر کے دیگر افراد بھی بیدار ہو گئے۔ بڑے بھائی نے اپنی بیوی کو اس کے شیطانی چنگل سے چھوڑنا چاہا تو اسے چاقو کی مدد سے اس پر حملہ کر دیا۔ گھر میں وہ ادھم مچا کے آس پڑوس کے لوگوں کو بھی خبر ہو گئی۔ اس موقع پر اگر ملزم کا بڑا بھائی شفقت حسین چاہتا تو اسے فوراً حوالہ پولیس کر کے جیل میں سزا دلوا دیتا، مگر اس نے انتہائی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے بس اتنا کہا، میری نظروں سے دور ہو جاؤ اور آئندہ کبھی اپنی محسوس شکل نہ دکھانا۔ البتہ تصدق حسین اس موقع پر ایک جرأت مندانہ فیصلہ کیا اور اگلی صبح ملزم کو اپنی تمام منقولہ و غیر منقولہ جائیداد سے آگ کر کے اسے گھر سے نکال دیا۔ میں نے اپنی فائل میں سے ایک اخباری تراشا نکال کر جج کی جانب بڑھا دیا، جناب عالی آقنامہ ملاحظہ ہو۔ مجھے یہ تمام معلومات نائلہ کے گھر والوں سے حاصل ہوئی تھی، تصاویر البتہ عبدالرؤف کے والدین سے ملی تھی۔ اس کے لیے میں نے خود کو شفقت حسین کا ایک درینہ دوست ظاہر کیا تھا، کیونکہ مجھے نائلہ کے گھر والوں سے معلوم ہو چکا تھا کہ نائلہ، شفقت حسین اور ناہید ایک کار حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے۔
जज ने आकनामे को देखने के बाद मुझसे कहा, बेग साहिब आप अदालत के वक्त का ख्याल रखें और अपना बयान को जरा मुख्तसर करें। मैंने कहा, थैंक यू योर ऑनर। फिर अपने बयान को आगे बढ़ाया। फरीद हुसैन ने घर से बेघर होने के बाद फैसला किया कि अब वो अपनी शख्सियत ही बदल डालेगा। इस सिलसिले में इसने सबसे पहले खुद ही अपना नाम अब्दुल रऊफ रखा और इस नए नाम का शनाख्ती कार्ड बनवा लिया। हमारे मुल्क में ऐसे काम बआसानी हो जाते हैं। 2 साल तक मुलजिम मुख्तलिफ किस्म के काम करता रहा। फिर एक स्टेट एजेंट के पास कमीशन पर काम करने लगा और गोली मार में एक किराए के मकान में इसने रहाइश इख्तियार कर ली। मैंने रऊफ का माजी खंगालने के लिए बहुत पापड़ बेले थे जो अब मजा दे रहे थे। बाजारी औरतों से इसके रवाबित बदस्तूर कायम रहे। इसी दौरान में इस पर मुंकशिफ हुआ कि वो एक पेचीदा जिनसी बीमारी में मुब्तला हो गया था। डॉक्टर ने मशवरा दिया कि या तो वो औरत के पास ही जाना छोड़ दे या फिर किसी घरेलू लड़की से शादी कर ले, वरना इसका इलाज मुमकिन नहीं है। डॉक्टर मशवरे की पहली सूरत इसके बस में नहीं थी और दूसरी सूरत को इसे अपने बस में बनाने के लिए एक झूठ का सहारा लिया और एक रिश्ता कराने वाली औरत के तवस्सुस से गलत बयानी से काम लेते हुए मेरी मोकला निगत परवीन से शादी कर ली। गुड, वंडरफुल, बड़ी दिलचस्प कहानी है। वकील स्पाई ने उठकर कहा, योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर खूबसूरत कहानियां घड़ने के माहिर हैं। मैंने तुर्की व तुर्की जवाब दिया, मैं बदसूरत कहानियों को खूबसूरत इंजाम देना भी जानता हूँ। आपकी बयान करदा कहानी का ज़ेर समात केस से कोई ताल्लुक नहीं है। वकील स्पाई ने तुर्श लहजे में कहा। मैंने भी तेज आवाज में जवाब दिया, ये फैसला करना अदालत का काम है, आप खामखा अदालत का वक्त जाया कर रहे हैं। ऑर्डर प्लीज। जज ने बाहमी तकरार से रोक दिया। वकील स्पाई ने कहा, योर ऑनर, हम अपने मौजू से हट रहे हैं, हमें ज़ेर समात केस पर तवज्जो देनी चाहिए। दैट्स ओके। मैंने कहा, मेरे फाजिल दोस्त, आप खातिर जमा रखें, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। एक लम्हे के लिए मैंने हाजरीन अदालत पर निगाह डालकर फिर जज की जानिब मोड़ते हुए कहा, जनाब अली, मुलजिम की जब शादी हुई तो उस वक्त गोली मार में किराए के मकान में रहाइश पजीर था। फिर जब मेरी मोकला का बाण लगा और इसे इनाम मिला तो मुलजिम ने पहले से मौजूद 50,000 रुपए इसमें शामिल कर लिए और कुछ अपनी तरफ से इसमें मिलाकर नाजिबाबाद में 3 कमरे का एक फ्लैट खरीद लिया, जिसकी कीमत उस वक्त मुलजिम ने 1,75,000 अदा की थी। एम आई राइट? यह सरासर झूठ है। वो रकम मैंने मुख्तलिफ औकात में पस अंदाज की थी। तुम्हारी सालाना आमदनी कितनी है? मैंने चुपते हुए लहजे में सवाल किया। वो परेशान नजरों से वकील स्पाई की जानिब देखने लगा। वकील स्पाई ने उठकर कहा, यह आईली अदालत है योर ऑनर, कोई इनकम टैक्स कोर्ट नहीं है। फाजिल वकील गैर मुतल्लिक सवाल पूछ रहे हैं। मैंने मुतल्लिका सवाल पूछा, मुलजिम अब्दुल रऊफ, जिस दिन तुम्हें पता चला कि तुम्हारा 1 लाख का इनाम निकला है, इसी रात तुमने एक स्टाम्प पेपर पर अपनी बीवी निगत रऊफ से अंगूठा लगवाया था, वो किस हिस्से में था? ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया था, तुम झूठ बोलते हो। अब्दुल रऊफ ने चोर नजरों से अदालत के कमरे में बैठी हुई निगत परवीन को देखा। इसकी नजर अपनी दूसरी मनकूहा फिरोजा की जानिब उठ गई। मैंने जैसे मुखातिब होते हुए कहा, योर ऑनर, जैसा कि आप जानते हैं मेरी मौकिला निगत रऊफ अनपढ़ है। तमाम अदालती कागजात पर इसके अंगूठे का निशान मुलाजा फरमा सकते हैं। एक लम्हे को रुककर मैंने गला साफ किया, फिर सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहा, जनाब अली, मेरी मोकला का कभी बैंक में आना जाना नहीं हुआ। जब मुलजिम अब्दुल रऊफ ने इसे खुशखबरी सुनाई कि मेरी मोकला का इनाम निकल आया है, तो इसने कहा कि वो खुद बैंक जाकर इनाम वसूल कर ले। मुलजिम के ज़हन में पहले ही एक शैतानी मंसूबा किलबिला रहा था। इस मौका पर इसने गनीमत जाना और मेरी मोकिला की कमजोरी से इसने फायदा उठाने का फैसला कर लिया। मुलजिम ने दिन ही में स्टाम्प पेपर पर अक़द सानी का इजाजतनामा तैयार करवा लिया था और अपने 2 जाने वालों का अंतराज बतौर गवाहान कर लिया था। बाद में इसके दस्तखत भी ले लिए। बस अब मेरी मोकला का अंगूठा लगना बाकी था। फाजिल अदालत जानती कि कोर्ट के बाहर मौजूद वसीका नवीस और स्टाम्प फरोश ऐसे दस्तावेजात 20-30 रुपए में बना देते हैं। फिर मुलजिम तो एक स्टेट एजेंट था। मुख्तलिफ किस्म के दस्तावेजात के सिलसिले में इसका कोर्ट में आना जाना रहता था और बहुत से मुतल्लिका लोगों से भी इसकी अच्छी खासी शनासाई भी थी। मेरी मोकला को यह झांसा दिया गया स्टाम्प पेपर पर अथॉरिटी लेटर तैयार किया गया है, जिसमें अब्दुल रऊफ को यह इख्तियार दिया गया कि अपनी बीवी की जगह इसके इनाम की रकम बैंक से वसूल कर ले। वो अल्लाह की बंदी इस हेरफेर से कतई नावाकिफ थी, हत्ता कि इसे यह भी इल्म नहीं था कि इनाम की वसूलियाबी के लिए ऐसी किसी दस्तावेज की चंदा जरूरत नहीं होती। लेकिन अंगूठा लगवाते वक्त मुलजिम ने एक संगीन गलती हो गई। जज ने चौंक कर मेरी जानिब देखा। वकील स्पाई की सवालिया निगाहें भी मुझ पर जमी हुई थी। मैंने गोया अदालत के कमरे में बम का धमाका किया। योर ऑनर, मुलजिम ने बुखलाहट में मेरी मोकला का बायां अंगूठा लगवा लिया था। आपके पास इस बात का क्या सबूत है? वकील स्पाई ने अपने मोक्कल को बचाने की आखिरी कोशिश करते पूछा। सबूत मुअज़्ज़ज़ अदालत के पास मौजूद है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मेरी मोकला के फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट से ये बात साबित हो चुकी है कि मुतल्लिका स्टाम्प पेपर इसी के अंगूठे का निशान है, लेकिन बायां अंगूठे का। और मेरे फाजिल दोस्त, कम अज कम इतना तो जानते ही होंगे कि औरत के दाएं हाथ का अंगूठा लगवाया जाता है। अगर मेरी मोकला ने वाकई किसी और कमिश्नर की मौजूदगी में अपने शोहर को अक़द सानी का इजाजतनामा दिया होता तो बायां अंगूठा लगाने की गलती हरगिज सरजद नहीं हो सकती थी। फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद जज ने वकील स्पाई से पूछा, वकील साहिब, आप कुछ कहना चाहते हैं? मुखालिफ वकील बगले झांकने लगा। मैंने दलाल देते हुए कहा, योर ऑनर, अक़द सानी का इजाजतनामा जाली साबित हो चुका है।
اس کے 2 گواہان میں سے ایک لاپتہ ہے، دوسرے کی جھوٹ کی کلی بھی کھل چکی ہے۔ ملزم کا ماضی اور حال جھوٹ، فراڈ، دھوکہ دہی اور بے رہروی سے عبارت ہے۔ حال ہی میں اس نے دوسری شادی بھی رچا لی ہے۔ عبدالرؤف اور فیروزہ کے نکاح نامے کی فوٹو کاپی میں نے درخواست دعویٰ کے ساتھ منسلک کر دی تھی، جبکہ اس کی پہلی بیوی بقید حیات ہے اور خدا نخواستہ اس میں کوئی ایسی خامی، بانجھ پن یا بدکردار ہونا بھی نہیں ہے کہ دوسری شادی کا جواز پیدا ہو سکے۔ پھر میں نے مسلم آئلی قوانین مجریہ 1961 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، یور آنر، مسلم خاندانی قوانین مجریہ 1961 کی دفعہ 6 میں لکھا ہوا ہے، کوئی شخص کسی پہلے کی ہوئی شادی کی موجودگی میں ماں سوا ثالثی کونسل کی پیش کی تحریری اجازت کے دوسری شادی نہیں کرے گا، نہ ہی کوئی ایسی شادی کا جو ایسی منظوری کے بغیر کی گئی ہو آرڈیننس سازہ کے تحت اندراج کیا جائے گا۔ میں نے سانس لینے کا وقفہ کیا، پھر کہا، جناب علی، مذکورہ دفعہ کی ذیلی دفعہ 2 میں یہ کہا گیا ہے کہ دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی یا بیویوں کی رضامندی ضروری ہے۔ جج نے گھور کر ملزم عبدالرؤف کی جانب دیکھا، اس نے ندامت سے سر جھکا لیا، بالفاظ دیگر اس نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا تھا۔ میں نے اپنے دلائل جاری رکھتے ملزم کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی۔ یور آنر، مسلم آئلی قوانین کی مذکورہ دفعہ 6 کی ذیلی دفعہ 5 میں الفاظ درج ہیں، جو ثالثی کونسل کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کرے گا وہ مہر کی تمام رقم موجودہ بیوی یا بیویوں کو فوراً ادا کرے گا، خواہ مہر معجل ہو یا موجل، اور ایسی رقم جو اس طرح ادا نہ کی جائے بطور مالگزاری قابل وصول ہوگی، اور شکایت پر سزا یابی کی صورت میں قید محض جس کی میعاد 1 سال تک ہو سکتی ہے، یا جرمانہ جو 5,000 روپے تک ہو سکتا ہے، یا بیک وقت دونوں سزاؤں کا مستوجب ہوگا۔ جناب علی، میں مسلم آئلی قوانین کی مندرجہ بالا دفعہ کی روشنی میں فاضل عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ میری موکلہ مسمات نگہت روف کو اس کے مہر کی رقم جو بمطابق نکاح نامہ کے کالم نمبر 13 مبلغ 35,000 روپے سکہ پاکستان راج الوقت بنتی ہے، فوراً دلوائی جائے۔ ایک لمحے کے توقع کے بعد میں نے کہا، جناب علی، اب یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ چکے کہ ملزم نے ناظم آباد والا فلیٹ میری موکلہ کی انعامی رقم سے خریدا تھا، اس سلسلے میں بھی کوئی منصفانہ فیصلہ صادر فرمایا جائے۔ میں نے ایک چانس لیا تھا۔ جج نے میری توقع کے مطابق کہا، آپ کی موکلہ کا یہ دعویٰ ثابت نہیں ہو سکا۔ پھر میں اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ جج 10 منٹ تک بغور اپنے سامنے پھیلے ہوئے کاغذات کے ساتھ مصروف رہا، پھر غصیلی نظروں سے ملزم عبدالرؤف کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، آپ 1 ہفتے کے اندر اپنی بیوی نگہت روف کا حق مہر ادا کر دیں۔ پھر حق مہر کی ادائیگی تک سماعت ملتوی کر دی اور 1 ہفتے کی تاریخ دے دی۔